بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق غایت کے مفہوم پر وضاحت کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے شرطیہ جملوں کی وضاحت کی اور شرط اور جزا کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کی، جسے شرطی ربط کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ شرطیہ جملوں کی دو دلالتیں ہوتی ہیں، ایک سلبی اور ایک ایجابی ہوتی ہے۔ اسی سلبی دلالت کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے مفہوم کے اصولی تصور پر گفتگو کی، اور آج کے بحث میں ہم غایت کا مفہوم بیان کریں گے کہ غایت ایک ایسی چیز ہے جو شرط کی طرح ہوتی ہے۔ غایت سے کیا مراد ہے اور غایت کیسے مفہوم رکھتی ہے، مثال کے مفہوم پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ ومن مصادیق القاعدة أيضا أداة الغاية حين تقول مثلا صم حتى تغيب الشمس، فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر. ومعنى كون غياب الشمس غاية للوجوب تقييد الوجوب بالغياب، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس. وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم، ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ شرطیہ جملے کا دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک ایجابی ہوتا ہے اور ایک سلبی ہوتا ہے۔ جو ایجابی مفہوم ہوتا ہے وہ منطوق ہوتا ہے۔ منطوق یعنی جسے بولا جا رہا ہو۔ مثلا جب بولا جاتا ہے کہ اذا زالت الشمس فصلی، تو یہ بولا جا رہا ہے کہ جب سورج کو زوال آئے تو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اذا زالت الشمس فصلی، تو یہ کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سورج کو زوال آ جائے، سورج زائل ہو جائے، تو اس وقت نماز پڑھنی ہے، نماز ظہر پڑھنی ہے۔ جب سورج ڈھل جائے تو نماز ظہر پڑھنی ہے۔ تو یہ کیا ہے، ثبوت الجزا یعنی وجوب نماز ظہر، یہ جزا ہے۔ عند ثبوت الشرط، ثبوت شرط کیا ہے، زوال شمس ہے۔ یہ منطوق ہے، اسی کا مفہوم ہے، اسی کے اندر ایک چھپا ہوا مفہوم ہے، وہ سلبی ہے کہ اگر سورج زائل نہ ہو، اگر سورج نہ ڈھلے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اس کو کہتے ہیں انتفاء الجزا عند انتفاء الشرط، جس کا مختصر ہم نے بتایا تھا الانتفاء عند الانتفاء۔ اسی طرح گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ یہیں سے مفہوم کا اصولی تصور سامنے آتا ہے۔ مفہوم کا اصولی تصور یہیں سے سامنے آتا ہے، کلی تصور ہے، یعنی شرط کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ کہ مفہوم کیا ہے کہ ہر وہ حکم جہاں مشروط کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جائے، یعنی ہر وہ حکم جو مشروط طور پر آئے اور مشروط کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ جملہ شرطیہ یہاں پہ ایک مصداق کے طور پر سامنے آتا ہے کہ جس میں انتفاع الجزا ہے عند انتفاع الشرط۔ دوسرے مصادیق بھی ہیں، ہم نے بتایا تھا۔ آج ایک اور مصداق کی بحث کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مصداق کیا ہے، کچھ مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ نکاح سے مکمل مایوس ہونے تک حجاب کرو۔ جو حجاب کا حکم ہے وہ تب تک ہے جب تک ایک انسان مکمل طور پر بوڑھا نہیں ہو جاتا، جب تک خاتون مکمل طور پر بوڑھی نہیں ہو جاتی تب تک حجاب کرنا ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ خواتین جنہیں بالکل نکاح کی کوئی امید نہیں ہے وہ اپنے حجاب اتار سکتی ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا، ایک حکم ہے جس کی ایک مدت معین کی گئی ہے،
اور اس مدت تک انہوں نے کیا کرنا ہے؟ حجاب کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے کہ ماہ رمضان میں فجر صادق تک کھانا پینا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تک فجر نہ ہو جائے، فجر صادق نہ ہو جائے، آپ کھاتے پیتے رہو، مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ حکم کیا ہے؟ فجر صادق تک ہے۔ کھانے پینے کا جو حکم ہے، اس کے جواز کا جو حکم ہے، یہ کھانے پینے کا جو جواز ہے، یہ کب تک ہے؟ فجر صادق تک ہے۔ اسی طرح مال کے نصاب تک پہنچنے تک زکوٰۃ نہ دو، زکوٰۃ نہیں نہ دو تو کوئی بات نہیں، یعنی زکوٰۃ کا جو عدم وجوب ہے اس کی غایت کیا ہے؟ نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا عدم وجوب، زکوٰۃ کا عدم وجوب، اس کی غایت کیا ہے؟ نصاب ہے۔ جب نصاب تک پہنچ جائے تو پھر کیا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ پس یہاں پہ ان تینوں چیزوں میں ایک مشترکہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تک کا جو لفظ ہے، تک، فجر صادق تک کھانا ہے، مال کے نصاب تک پہنچنے تک زکوٰۃ نہیں دینی ہے، نکاح سے مایوس ہونے تک حجاب کرنا ہے۔ تو یہ جو تک ہے، اسی کو عربی میں غایت کہا جاتا ہے، اسی کو عربی میں غایت کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عربی مثالوں کی طرف، وہ تو تھی اردو میں۔ عربی مثالوں میں مثلا یہ ہے: صم حتی تغیب الشمس، روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ روزے کا جو وجوب ہے وہ کب تک ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا، تغیب الشمس یعنی غروب تک، غروب تک کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اگر سورج کو غروب آ گیا تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ افطار کرنا ہے۔ بس صوم کا جو حکم ہے وجوب روزہ، روزے کا جو وجوب ہے یہ کیا ہے؟ غروب تک ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ تو سادہ عبارت تھی، اسی کی قرآنی عبارت یہ ہے: ثم اتم الصیام الی اللیل، لیل سے مراد یہی غروب شمس ہے، سورج کا غروب ہونا۔ تو روزے کو مکمل کرو، کب تک؟ الی اللیل، رات تک، یعنی غروب تک۔ یہاں پہ روزے کا جو مکمل کرنا ہے غروب تک ہے، یعنی وجوب اتمام، وجوب اتمام یعنی روزے کا تمام کرنا کب تک ہے؟ غروب تک ہے۔ یہاں پہ بھی یہی تک کا لفظ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تیسری مثال دیکھیے کہ جو خواتین خاص ایام میں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں پہ یہ جو حکم ہے، یعنی جو ہمسرا ان کے بارے میں ہے، اہلیہ محترمہ کے بارے میں یہ جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ اس کی غایت کیا ہے؟ حتی یطہرن، پاکیزگی کے زمانے تک ہے، یعنی جو خاص ایام ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، جب تک کیا ہوتے ہیں؟ پاکیزہ ہو جائیں۔ تو جب پاکیزہ ہو جائیں تو یہ حکم لا تقربوہن ختم ہو جاتا ہے۔ اب مذکورہ مثالوں کی روشنی میں ہم غایت سے محصور جملوں سے آشنا ہو چکے ہیں کہ کچھ جملے ہوتے ہیں جو غایت میں منحصر ہو جاتے ہیں، محصور ہو جاتے ہیں، مقید ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی ایک حد بندی کر دی جاتی ہے۔ صم حتی تغیب الشمس، روزہ رکھنا ہے کب تک؟ غروب تک، یہ غروب میں محصور ہو گیا ہے، غروب سے پہلے تک، تو یہ اس کی حد کیا ہے؟ غروب ہے۔ اسی طرح لا تقربوہن حتی یطہرن، یہ جو پاکیزگی ہے یہ کیا ہے؟ غایت ہے، یعنی اس تک محدود ہو گیا ہے۔ لا تقربوہن کا جو حکم ہے یہ جو ممنوعیت ہے، یا جو مثال حجاب کی دی ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک نکاح کی امید ہو، اس کے بعد کیا ہے؟ جب مایوسی ہو جائے تو پھر حجاب کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک حد ہے، تو اسے کہتے ہیں غایت سے محصور جملے۔ سب سے پہلے غایت کو مفہوم دیکھ لیتے ہیں، غایت ہے کیا؟ کہتے ہیں غایت کل شیء مداہ و منتہا، ہر چیز کی غایت یعنی اس کا انتہا اور اس کی
کیا ہے؟ حد. کسی بھی چیز کی جو حد ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غایت کہا جاتا ہے. مثلا مد البصر بھی کہتے ہیں، یعنی حد نظر، جہاں تک آنکھ دیکھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مد البصر. یا مثلا کہتے ہیں کہ مد العمر یا مد الدہر، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی یہ کام نہیں کروں گا. عرب کہتے تھے مد الدہر، یعنی میں پوری زندگی یہ کام نہیں کروں گا. منتہا ہو، یعنی ہر چیز کی جو انتہا ہے اس کو کہا جاتا ہے غایت. اسی طرح ایک اور لغت کی کتاب میں الغایت مد الشیء والغایت اقصی الشیء، ایک چیز کی انتہا کو کہا جاتا ہے غایت، ایک چیز کی جو آخر تک پہنچ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے غایت الشیء. جہاں دوڑ ہوتی ہے، مسابقہ ہوتا ہے، اس کی بھی جو آخری جو باؤنڈری لائن ہوتی ہے اس کو بھی غایت کہا جاتا ہے. غایت پر مشتمل حکم جو ہوتا ہے اسی غایت سے جڑا ہوتا ہے. غایت پر جو مشتمل حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی سے جڑا ہوتا ہے. جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے، صوم کا جو حکم ہے، صوم ہے یعنی وجوب روزہ، یہ جڑا ہوتا ہے اسی غایت سے، وجوب روزہ. روزہ کا جو وجوب ہے یہ جڑا ہے کس سے؟ غروب سے. حتی تغیب الشمس الی اللیل، یہ جڑا ہے کس سے؟ الی اللیل، الی اللیل یعنی اسی غایت سے، چونکہ غایت اس کی لیل ہے یعنی رات ہے. رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے. تو بس غایت پر جو مشتمل حکم ہے یہ اسی غایت سے جڑا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ غایت کے ختم ہونے سے حکم کیا ہو جاتا ہے؟ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. وجوب روزہ ایک حکم ہے، یہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب اس کی غایت آ جاتی ہے، یعنی غایت کے پہنچنے سے حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی غایت آ گئی، اس کی حد یہیں پر تھی اور اس کی مدت یہیں پہ پوری ہو گئی. جب مدت پوری ہو گئی تو اب حکم بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے، روزے کا حکم یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ماہانہ جو ایام ہیں خواتین کے، ان کے جو احکام ہیں وہ تب تک ہیں جب تک وہ ان حالات میں ہیں، اس کے بعد اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے. تو یہ غایت ہے، غایت کے ختم ہونے سے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ مفہوم غایت سے جو مراد ہے، یعنی آخری نقطہ جو ہے، غایت سے مراد کیا ہے؟ مفہوم غایت سے مراد یہی سلبی مدلول ہے. یہی سلبی جو مدلول ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم غایت کہتے ہیں. سلبی مدلول کیا ہے؟ یعنی جب غایت ختم ہو جاتی ہے، غایت کا اختتام ہوتا ہے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی سلبی مدلول کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم غایت کہتے ہیں. حکم کے لیے خاص حد ہوتی ہے، حکم کی خاص لمٹ ہوتی ہے اور اس حد تک حکم رہتا ہے، اس حد کے اختتام پہ حکم ختم ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں مفہوم غایت. بس مفہوم غایت بھی روشن ہو گیا کہ احکام بعض محدودیتیں رکھتے ہیں، بعض اوقات کے لیے ہوتے ہیں، بعض حالات کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو اوقات ہیں، یہ جو احکام کے حالات ہیں، یہ انہی حالات کے ساتھ مخصوص رہتے ہیں. یہ حالات جب بدل جاتے ہیں تو حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں غایات حکم. بس احکام مغیّہ ہوتے ہیں غایات کے ساتھ. بس احکام کی جب غایات بیان ہوتی ہیں تو وہ غایات کیا ہوتی ہیں؟ حکم کی حدود کا تعین کر رہی ہوتی ہیں، حکم کے چارچوب کا تعین کر رہی ہوتی ہیں، حکم کو منحصر کر رہی ہوتی ہیں. پس غایت سے محصور جو جملے ہیں در حقیقت یہ حکم کو منحصر کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں غایت کا مفہوم ہے. مفہوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی مدلول سلبی ہے، یعنی جو چیز غایت میں بیان ہوئی ہے وہ اگر نہ ہو تو حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے. یہ تھی وضاحت. آئیے چلتے ہیں متن کی جانب. فرماتے ہیں کہ یہ بحث چونکہ ادات شرط کے ضمن میں آئی ہے اس لیے عنوان وہی ادات شرط والا ہے، لیکن بحث یہاں پہ ادات غایت کی ہے. ومن مصادیق القاعدۃ ایضا، قاعدہ کون سا ہے؟ یعنی وہی جو قاعدہ ہم نے مفہوم کے حوالے سے بتایا ہے، اصولی قاعدہ کہ مفہوم سے مراد کیا ہے؟
یعنی مدلول سلبی کا ہونا، یعنی وہ چیز کہ جو منطوق میں بیان ہوئی ہے اسی کے اندر جو چھپا مفہوم ہے اس کا برعکس ہوتا ہے جو منطوق میں موجود ہوتا ہے۔ منطوق میں اگر شرط کو جزا سے وابستہ، یعنی جزا کو شرط کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے تو مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر شرط نہ ہوئی تو جزا نہیں ہوگی، اسی کو کہتے ہیں مفہوم۔ تو اسی قاعدے کا ایک مصداق کیا ہے؟ ادات الغایت، غایت کے کلمات ہیں جن میں غایت بیان ہوتی ہے، حد بیان ہوتی ہے، منتہا بیان ہوتی ہے، اختتام بیان ہوتا ہے، حکم کے دائرہ کار کا تعین ہوتا ہے۔ حین تقول مثلا آپ یہ کہتے ہیں صم حتی تغیب الشمس، آپ روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سورج غائب ہو جائے، غروب ہو جائے۔ فإن صم، اس مثال میں جو صم کا کردار ہے وہ کس کا ہے؟ فإن صم ہونا فعل امر، صم یہاں پر فعل امر ہے، یدل علی الوجوب، اور کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے، پس یہاں پہ وجوب صوم کیا ہو گیا؟ مغیب الغایت ہو گیا۔ وقد دلت حتی بوصفها ادات غایت علی وضع حد وغایت لهذا الوجوب، اور یہاں پہ جو حتی کا لفظ ہے اس مثال میں، حتی صم حتی تغیب شمس، اس کی دلالت کیونکہ یہ ادات غایت ہے، یعنی ادات غایت ہونے کے ناطے حتی کی جو دلالت ہے وہ اس چیز پر ہے کہ اس نے ایک حد وضع کی ہے، ایک غایت بنائی ہے، ایک انتہا اور ایک محدودیت ایجاد کی ہے، کس چیز کے لیے؟ لہذا الوجوب، اس وجوب صوم کے لیے، روزے کے وجوب کے لیے ایک غایت کا تعین کیا ہے، ایک حد کا تعین کیا ہے۔ کون سا وجوب؟ الذی تدل علیہ صیغۃ الامر، وہ وجوب کے جس پر صیغہ امر دلالت کرتا ہے۔ ومعنی کون غیاب الشمس غایۃ للوجوب تقیید الوجوب بالغیاب، اور سورج کے غیاب کو وجوب کے لیے غایت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وجوب مقید ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ۔ فیدل علی انتفاء وجوب الصوم بعد مغیب الشمس، پس جب سورج کے غروب کے ساتھ حکم مقید ہو گیا ہے تو اس کی دلالت اس چیز پر ہے کہ صوم یعنی روزے کا جو وجوب ہے وہ منتفی ہے، کب؟ بعد مغیب الشمس، جب سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے، سورج کے غروب ہونے کے بعد روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، روزے کا وجوب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَدْلُولُ السَّلْبِيُّ الَّذِي نُطْلِقُ عَلَيْهِ اسْمَ الْمَفْهُومِ، یہی وہ سلبی مدلول ہے جسے ہم مفہوم کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى الْمَدْلُولُ السَّلْبِيُّ لِلْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ، اور جو جملہ شرطیہ کا جو سلبی مفہوم ہے اس کو مفہوم شرط کہا جاتا ہے۔ كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفہوم الغایہ، جس طرح کہ وہ مدلول سلبی جو ادات غایت سے حاصل ہوتا ہے جیسے حتی ہے گزشتہ مثال میں، اس کو مفہوم غایت کہا جاتا ہے۔ پس جہاں سے وہ مفہوم حاصل ہوگا اسی کے ساتھ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ اگر شرطیہ جملوں سے حاصل ہوگا تو مفہوم شرط، اگر غائی جملوں سے حاصل ہوگا تو اسے مفہوم غایت کہا جاتا ہے۔ اب تک کی جو ہم نے مفاہیم کی بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے شرطیہ جملوں میں شرط اور جزا کے درمیان ربط کی نوعیت کا تعین کیا اور بتایا کہ یہاں پہ شرط اور جزا میں حکم مشروط ہو جاتا ہے شرط کے ساتھ، لہذا جب حکم مشروط ہوتا ہے تو اس کی دو دلالتیں بنتی ہیں، ایک ایجابی دلالت بنتی ہے اور ایک سلبی دلالت بنتی ہے۔ ایجابی دلالت سے مراد وہی چیز ہوتی ہے کہ جو خود اس لفظ میں اور کلام میں موجود ہوتی ہے اور وہ منطوق کہلاتی ہے، اور جو سلبی دلالت ہوتی ہے وہ مفہوم کہلاتی ہے۔ اور پھر ہم نے وضاحت کی کہ مفہوم سے مراد یہ ہے کہ شرط کے منتفی ہونے سے مشروط کا منتفی ہو جانا، یہی سلبی دلالت ہوتی ہے، کیونکہ منطوق میں شرط موجود ہوتی ہے اور حکم بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط منتفی ہو جائے، اگر شرط موجود نہ رہے تو مشروط بھی منتفی ہو جاتا ہے، یہی اس کی منطقی دلالت ہے اور اس کی سلبی دلالت ہے۔
اور پھر ہم نے بتایا کہ جس طرح شرط مفہوم رکھتی ہے اسی طرح غایت بھی مفہوم رکھتی ہے، اور آج کا سبق غایت کے اوپر مشتمل تھا۔ ہم نے مثالیں دیں اور مختلف جملے بتائے جو غایت کے حوالے سے تھے، اور بتایا کہ غایت کا جو جملہ ہے یہ مفہوم رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔